وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، قتال کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں، ولا تعتدوا، اور زیادتی نہ کرو، حد سے آگے مت بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ آپ نے یہ آیت کیوں نہیں پڑھی اور آگے وقت المشرکین کو شروع کر دیا؟ اس آیت میں بتایا کہ تم قتال کرو ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں، تو جو تم سے قتال کرتے ہیں تو مسلمان اسے چھوڑیں گے؟ آپ نے یہ آیت کیوں نہیں پڑھی؟ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اچھا آپ ذرا غور کیجئے کہ ان لوگوں سے قتال کرو، ان لوگوں سے لڑائی کرو جن لوگوں نے تم سے لڑا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جہاں لڑائی ہے تو لڑائی کے بدلے لڑائی۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ ان کی وار بوٹی لے آئیں گے، ان کی جو ہے ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیں گے، کیا یہ اعتداء نہیں ہے؟ کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ اگر سچ والا جی ایک منٹ، آیت نمبر 9 کی جو ہے 9 پر آئیں گے۔ سچ والا جی، یہ دنیا میں جن لوگوں کے پاس قرآن نہیں ہے، یہ ہر جگہ ہر کسی کو سمجھتا اپنی دفاع میں، اپنے سیلف ڈیفنس میں ایک جانور بھی کھڑا رہتا۔ ظاہر بات ہے، یہ کوئی نئی بات ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو ہر شخص، ہر جاندار جانتا ہے، ہر جاندار اپنے بچاؤ کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے، یہ کوئی نئی بات قرآن نے نہیں۔ میرے چینل سننے والوں کو میرا آداب نمسکار۔ دیکھیے قرآن میں سورہ بقرہ ہے نا، یہ انٹروڈکشن ہے پورے قرآن کا۔ یہ سورہ بقرہ میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کی ڈیٹیل اگلی صورت میں ملتی ہے۔ تو جو میرا سمجھ، جو میرا مطالعہ ہے اس میں یہ سورہ بقرہ میں پوری چیز کا جو انٹروڈکشن دیا گیا ہے، اس میں آیت 290 ہے نا، وہ جنگ کے متعلق ہے، وہ جنرل رول ہے۔ تو اسپیشل رول ہے نا وہ آگے ملتی ہے، آگے چیپٹروں میں ملتی ہے۔ تو جنرل رول اس میں بتایا ہے نا سورہ بقرہ میں 290 میں 190 میں، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ Fight in the way of Allah those who fight you but do not transgress. Indeed, Allah doesn't like transgressors. تو کوئی بھی لڑتا ہے نا اسے ڈیفنس میں لڑنا پڑتا ہے۔ تو کوئی آدمی سوال کرتے ہیں کہ آج کے دور میں اس طرح سے ہوتا ہے کیا؟ کریکٹ اور انکریکٹ، ان کے ڈائلیکٹ میں بولتا ہوں، کریکٹ اور انکریکٹ کہتے ہیں، لیکن یہ بات کریکٹ ہے۔ کوئی لڑے گا تو کیا ڈیفنس میں لڑنا پڑتا ہے نا، تو اس کا جواب دے دیا ہے۔ دیکھیے سورہ بقرہ میں جو جنرل رولز بتایا ہے نا، اس کے آگے چیپٹر میں ڈیٹیل بتائی ہوتی ہے۔ جس طرح سے یہ آیت لڑائی کی آیت ہے نا 190، اس میں جنرل رول بتایا اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کی راہ میں لڑو جو تم سے لڑتے ہی، لیکن حد سے نہ بڑھو۔ اللہ تعالیٰ خالق کائنات رب العالمین کہتا ہے کہ تم حد سے نہ بڑھو، کیونکہ جنگ میں حد سے بڑھنا یہ جنرل بات ہے۔ ہوتا ہے نا، حد سے بڑھتا ہو جاتا ہے نا، حد سے یہ مارنے میں، لڑائی میں حد سے بڑھنا ممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم حد سے نہ بڑھو، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی وارننگ ہے۔ دیکھیے جنگ میں یہ سچ والا کو پورا پتہ ہے، ان کو معلوم ہے نا، ان کو یہ پورا پتہ ہے۔ یہ میدان میں کب سے ہے، یہ عالم دین ہیں، انہوں نے مرتد ہو گئے ہیں، تو یہ ایتھیسٹ ہو گئے ہیں، لیکن یہ کب سے ہی ان کی عمر بھر گزاری ہے، لیکن ہم فیلڈ میں آ کے only 3 months 2 منتھ سے میں ایکٹیو ہوں۔ تو مجھے یہ پتا چلا کہ یہ جنرل رول میں اللہ تعالیٰ ایسا کہہ دیا ہے، اس میں آگے اس طرح سے کہتا ہے، ان کو پتا ہے، تو جلدی سے آگے یہ کہتے ہیں کہ کیوں جنگ میں عورتوں کو لونڈی بناتے ہو، وہ بوٹی ہے نا، وہ کیوں بوٹی مارتے ہو، یا وہ جنگ میں جو جہاد میں، وہ جنگ میں جو سامان ملتے ہیں نا وہ سامان لوٹتے ہو، یا جنگ میں جو عورتیں ہیں نا ان کو کیوں باندھی بناتے ہو، یہ ان کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی یہ سوال کرتے ہیں۔ خیر وہ الگ بات ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جنگ میں عورتوں کا بہت رول رہا ہے۔ یہ میں نے یہ کہا تھا، اسلامک ہسٹری پڑھا ابھی میں نے، اس میں بہت رول ہے۔ جس طرح سے
ایک عورت تھی جو حمزہ ہے نا، حضور کے چچا حمزہ، جب انہوں نے جنگ میں شہید ہوئے نا حمزہ، تو ان کا جسم اطہر کو کیا کیا، یہ ہندا، اس کو چیر پھاڑا، اس کا کلیجہ نکالا، اس کو چاپ کر تھوکا، وہ ہندا کی زبان کو ایسا کاٹا، اس کے ہندا کے حمزہ کے ہے نا صحابی، ان کے کلیجے کو، ان کے زبان کو کاٹ کر چبا کر تھوکی. ان کو اتنا غصہ تھا ہندا کو، کیونکہ ہندا کو ان کا بھائی یا ان کا باپ قتل کیا تھا کوئی جنگ میں مسلمانوں نے، تو ان کو اتنا غصہ تھا. بعد میں وہ ہندا اسلام بھی قبول کر گئی. تو مسلمانوں کا بہت رول ہوتا ہے، میں اس طرح سے ابھی پڑھا ہوا ہے. تو کیا کرتا ہے یہ عورت لوگ، وہ جنگ میں اشعار پڑھتے ہیں حوصلہ بڑھانے کے لیے، جوش دلانے کے لیے، باجا بجاتے ہیں، ڈنگا ڈکا ڈنگا ڈکا ڈنگا ڈکا، ایسا باجا بجاتے ہیں، جوش دلاتے ہیں، اشعار پڑھتے ہیں اور کھانے پینے کا سامان مہیا کرتے ہیں. جنگ میں عورتوں کا بہت رول ہے، اور بہت رول ہے، اکسانا، جوش دلانا، لڑائی کو یہ کرانا، کیا بولتے ہیں انگلش میں، جوش دلانا، لڑانا، باجا بجانا، مدد کرنا، کھانا پینا دینا، وہ جو جنگ میں جو گر جاتا ہے نا اس کو مرہم پٹی کرنا، یہ سب عورتیں کرتے ہیں. تو حضور نے ان عورتوں کو لونڈی بنایا، لیکن حضور نے بہت شرط لگائی ہے، اس کا ڈیٹیل بتانے میں وقت لگ جائے گا، یہ سب ان لوگوں کو معلوم ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں، سب چھپاتے ہیں. تو یہ ڈیٹیل اور وقت لگ جائے گا، میں بتا دیا نا. عورتوں کو لونڈی بنانا حضور نے بنایا، تو بہت اس کے پری کنڈیشن ہے نا، وہ سب بہت ہیں، وہ ابھی نہیں بتا سکتا. میری چینل کو دیکھتے رہے، میرے چینل کو شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے. میرے چینل امریکہ، کینیڈا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں بھی دیکھتے ہیں، ہندوستان میں بہت زیادہ دیکھتے ہیں. تو میری التجا ہے کہ میرے چینل کو شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے. اور یہ بات ہے نا، یہ سچ والا صاحب نارتھ انڈیا، دہلی یا وہ اسٹام پائلٹ بھی آتے ہیں نا، وہ لاہور سے یا پاکستان سے، یہ ادھر سے بولتے ہیں. ہم بیٹھے ہوئے ہی کنیا کماری، آپ کو معلوم ہوگا نا، ادھر ہندوستان میں وہ آخری حصہ ہے، ناگا پٹنم، کنیا کماری، ٹیٹیکیڈین. تو ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب کو سن کر تعجب ہوتا ہے. دیکھیے، اور ایک یہ عبدالحمید ہے نا، شنکر، یہ شنکر بھی چھوڑ دیا ہے، نکال دیا ہے نام. پہلے بہت عرصے تک عبدالحمید شنکر نام لگایا ہوا تھا، وہ شنکر نکال دیا ہے. تو یہ بہت بڑا بیوقوف ہے، یہ کہتا ہے کہ ڈیفنس میں جانور بھی کھڑا ہوتا ہے، یہ ایسی بات ہے. تو یہ اسی طرح سے بیچ میں ڈسکشن ہوتا ہے نا، ٹانگ ڈال دیتا ہے، کوئی بھی ڈسکشن میں ہو جلدی سے ٹانگ ڈال دیتا ہے. یہ سچ والا، وہ ایتھیسٹ ہی، لامذہبی دہریے ہی، وہ مسلمانوں سے ڈیبیٹ کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے، بحث کرتے ہیں. لیکن یہ جلدی سے ٹانگ ڈال دیتا ہے، کہتا ہے کہ کیا جانور بھی ڈیفنس میں کھڑا ہوا ہے، کیا نئی بات ہے اس میں، کیا نئی بات ہے، اس کو یہ دہراتے ہیں، کیا نئی بات ہے. قرآن میں ہر وقت ہر چیز میں نئی بات ہونا چاہیے، کیا نئی بات ہے اس میں؟ نئی بات یہ ہے، یہ ان کو موقع دے دیا نا، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے. تو جنگ میں یہ ممکن ہے حد سے بڑھنا، لیکن اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے. ان اللہ لا يحب المعتدین، یہی اللہ تعالیٰ نے خالق کائنات وارننگ دی ہے. میرے چینل دیکھتے رہیے، سبسکرائب کیجئے. تھینک